ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں، اسماعیل کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ عید کے پر مسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ، دن ہے خوشی کا، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوالات ہوں گے خاص عید قرباں کے موضوع پر اور ہماری زندگی کی مختلف ڈائمنشنز، کیونکہ عید قرباں الحمدللہ ایسا تہوار ہے جو سوشلی، کلچرلی، اکنامکلی ہمیں انفلوئنس کرتا ہے۔ تو ہر ٹاپک پر بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سوالات ہوں گے خاص اور جوابات ہوں گے خاص الخاص۔ ناؤ لیٹس کم ٹو مفتی صاحب۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے 2 سلسلے عید قرباں کے موضوع پر ہو چکے ہیں اور اب یہ تیسرا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ وہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام بالخصوص کھانے پینے کے معاملات کو اسپیشل کنٹرول اور اسپیشل سپروائز کرتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مہینہ خاص مدت کے لیے بالکل کچھ نہیں کھانا پینا، لیکن اسی مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کھانے پینے کی جو اکنامیکل گروتھ ہے وہ بہت ہو رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ کھجور، پھل اور دودھ، اس کی سیل تو بہت بڑھ جاتی ہے، دیگر چیزوں کو بھی بوسٹ ملتا ہے، اور عید قرباں پر گوشت کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھانے پلانے کی بڑی فضیلت آئی، مہمان نوازی کی۔ اب بظاہر مہمان کی خاطر مدارت تو یہی کہ اس کو کچھ کھانا پیش کیا جائے اگر وہ دور سے آتا ہے۔ تو یہ کھانے کی اسپیشل مانیٹرنگ کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اس کا کوئی ریلیشن ڈائریکٹ بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی معنی ہے، اگر یہ کسی کے ذہن میں ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں خود بخود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لفظ اسلام جو ہے اس کا معنی ہے سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گردن رکھ دینے کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام ہم سے پوری بندگی چاہتا ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں اور بندگی کا اظہار ہماری پوری زندگی سے ہونا چاہیے۔ ہمارے مال سے بھی بندگی کا اظہار ہو، ہمارے افعال سے بھی ہو، ہمارے اقوال سے بھی ہو۔ کھانا پینا زندگی کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا حصہ ہے۔ تو جب زندگی کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سرنڈر کرنا ہے اور اس کے تابع کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے جیسی ایک اہم اور ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہ کیا جائے؟ تو یہ بندگی کا جو اظہار ہے اور بندگی کا جو ثبوت دینا ہے، بیسیکلی یہ اس میں آتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے اوپر بھی بہت ساری ریسٹرکشنز بھی ہیں اور پرمیشنز بھی ہیں۔ گویا اس کو پہلے تو میں ایک آیت کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اب یہاں پر نماز اور قربانی اللہ کے لیے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میری زندگی اللہ کے لیے، محیایا، میری ساری زندگی اللہ کے لیے۔ اب کیا ساری زندگی میں یہ کھانا پینا داخل ہے یا نہیں؟ تو زندگی میں کھانا پینا بھی داخل ہے، لہٰذا ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری جذبات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یوں بھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع۔ تو یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی۔ اگر بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مولا اگر تو کہے گا نہ کھا تو میں نہیں کھاؤں گا، جیسے رمضان میں کرتے ہیں۔ اگر وہ فرمائے گا کہ کھا اور نہ کھانے والا کام نہیں کرنا تو میں کھاؤں گا ہی کھاؤں گا، جیسے عید والے دن کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کھانا ہے تو میں وہی کھاؤں گا،
فرما دیا یہ نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ظاہری اعتبار سے ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ جو حلال پرندے ہیں یا حلال جانور ہیں، تو حلال پرندے اور حرام پرندوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حلال جانوروں میں اور حرام جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی گوشت ہی نکلتا ہے، اس میں بھی گوشت ہی نکلتا ہے۔ لیکن چونکہ بندے نے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، اور بندگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ محض غلام ہے، وہ محض بندہ ہے، اس کی اپنی ول اپنی مرضی نہیں ہے، اس نے اپنی ہر شے کو خدا کی مرضی اور حکم کے اوپر قربان کیا ہوا ہے۔ جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ بہت ہی خوبصورت زندگی گزارتے تھے، عبادت میں، بندگی میں، اور عاجزی ان کے اندر، اور خدا کی بارگاہ میں جو عجز تھا ان کا، گڑ گڑاہٹ تھی ان کی، بہت خوبصورت تھی۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے؟ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت اور بیوٹیفلی آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کہاں سے سیکھی؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک غلام سے سیکھی۔ پوچھا غلام سے کیسے سیکھی؟ فرمایا کہ میں بازار میں گیا اور میں نے ایک غلام خریدا، غلام کو خرید کے گھر پہ لایا، تو اس سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کیا کیا کرو گے؟ اس نے کہا جو آپ کہہ دیں گے وہی کر لوں گا، آپ مالک ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ رہو گے کہاں پر، کس طرح کی رہائش چاہیے؟ اس نے کہا جی آپ مالک ہیں، جہاں رکھیں گے رہ لوں گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے سیکھا کہ بندگی کسے کہتے ہیں، غلامی کسے کہتے ہیں، کہ مولا تعالی خدا بند قدوس مالک حقیقی جو کہے گا وہ کریں گے، جس سے منع کرے گا رک جائیں گے، جو کھانے کا کہے گے کھا لیں گے، جس کھانے سے منع کر دے گا رک جائیں گے، جس حال میں رکھے گا رہ لیں گے، اپنی مرضی جو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ بندگی ہوتی ہے۔ یہاں جو یہ کھانے پینے کے اوپر بہت ساری چیزیں بھی، شراب حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، مشروبات ہیں یا معقولات ہیں، کھانے کی چیزیں یا پینے کی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو بعض اوقات کوئی فرق نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا، بعض اوقات تو بڑا واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے نا کہ شراب تو بندے کی مت مار دیتی، ہزار بیماریوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ نیور یوز الکوہل، نیور کنزیوم الکوہل، شراب نہیں پینی ورنہ گردے فیل، یہ فیل وہ فیل۔ تو شراب وہ ہے کہ جس کی تباہی بربادی ویسے ہی پتہ ہے، ہر دوائی کے اوپر پرچی کی لسٹ کے اندر لکھا تھا شراب نہیں پینی۔ تو بعض چیزوں کی خرابی بڑی واضح ہے، لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خرابی اتنی واضح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود منع کر دیا، تو وہاں پر وہ ہوتا ہے کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی موت اللہ کے لیے ہے، میرا مولا مجھے جو حکم فرمائے گا میں وہی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اچھا ایک تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں بعض چیزیں منع کر دی گئی، بعض چیزوں کا حکم دے دیا گیا، رمضان میں کھانے سے منع کر دیا گیا، عام دنوں میں کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ صرف جسمانی وجود نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے، ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ ہمارا جسمانی وجود یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا گوشت کھائیں گے تو وہ ہمارے جسم کو طاقت دے گا یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دکھائے گا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ایک ہمارا روحانی وجود بھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس روحانی وجود کو کون سا کھانا فائدہ پہنچائے گا، کون سا نقصان پہنچائے گا۔ جسم جو ہے اس کے حوالے سے سائنسدانوں نے ریسرچ بھی کی، بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں، اس کے اعتبار سے وہ اپنی ریسرچ پیش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا اخلاقی وجود ہے، کس چیز کی وجہ سے ہمارے اچھے اخلاق برے ہو سکتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ شہوت زیادہ ہو سکتی ہے، غصہ زیادہ پیدا ہو سکتا ہے، بد اخلاقی زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، ایک سرکشی کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ پوشیدہ معاملات ہے، ایون کہ آج تک کی سائنس بھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ وہ ایگزیکٹلی کہہ سکے کہ یہ کھانے کا اخلاقی اعتبار سے یہ فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کا جسمانی اثر کیا ہے اور اس کا روحانی اثر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، اس میں کسی میں منع کرنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ وہاں پر وہی بندگی کا اظہار ہی ہے، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس خدا نے فرما دیا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، لیکن حکمت یقیناً اس کے اندر بھی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کے جو اخلاقی اثرات ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ابتدا میں نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب نسلوں کے اندر وہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہذا بہت ساری چیزوں سے منع کرنا اس اخلاقی وجود کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب اس کی آپ مثال لے لیں، شراب کے حوالے سے دنیا بھر میں اس کے فوائد نقصانات دونوں کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ اس میں فائدے بھی، قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ شراب کا نقصان ہی نقصان ہے،
فرمایا اس کے فائدے بھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تم سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے بھی بہت ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جوئے میں بھی فائدہ ہے، شراب میں بھی فائدہ ہے، لیکن اثم کبیر ساتھ موجود ہے، گناہ بہت بڑا موجود ہے۔ جوئے کے اندر فائدہ ہے کہ آدمی کو ہو سکتا ہے اس کو 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل ہے، لیکن جو اس کی لاٹری نکلے گی وہ کوئی دوسرا بندہ اپنی جیب سے نہیں دے گا، وہ جو بقیہ فیل ہوں گے نا وہ انہی کے پیسے جمع کر کے اس کو دے گا۔ ایک آدمی کا فائدہ 1000 کا نقصان ہے، تو نفع تو ہے لیکن جو نقصان کا ریشو ہے وہ بہت بڑھ گیا دوسری طرف۔ اسی طرح شراب کے اندر فائدہ ہے، آدمی غم بھول جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، آدمی تھوڑا سا کسی اور کیفیت میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا وہ جو ہے وہ کنوینئنٹ فیل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی عقل خراب ہوتی، جو اس کے گردے خراب، جگر خراب، اس کا فلاں چیز خراب، فلاں چیز خراب، اس کے اندر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈرائیونگ وہ نہیں کر سکتا، جہاز وہ نہیں اڑا سکتا، کسی سے گفتگو اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتا، یہ سارے نقصانات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو لہذا ہم اس کی کیلکولیشن کرنے جائیں گے تو ہم اپنی عقل کے مطابق کیلکولیشن کریں گے، لیکن چونکہ مالک حقیقی نے اس کو منع کر دیا، لہٰذا وہی حق ہے اور اسی کے اندر خیر ہے کہ جس چیز سے منع کیا اسے رکنا چاہیے۔ تو کچھ چیزوں کی حکمت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کی نہیں آتی۔ اچھا، پھر وہ جو اخلاقی وجود کی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر ایک اور پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے جیسے روزوں کے اندر ہمیں کھانے سے منع کر دیا گا، نہ کھاؤ۔ ظاہری اعتبار سے نہ کھانے کا جو ہے وہ کوئی ایک زمانہ تھا کہ اس کی ویسی لاجک سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب آہستہ 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 اب روزے کے اتنے فوائد اور وہ فوائد سامنے آنا شروع ہو گئے کہ اب جن مذہبوں میں روزہ نہیں ہے وہ بھی جیسے تیسے بھی نا وہ روزے کی کوئی پریکٹس ہی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ جو نوبل پرائز ملا ہے اسی یہ میڈیکل کے اندر ہی، اس کے اندر کیا ہوا کہ اس میں روزے کے فوائد، اس نے روزے کے اوپر نہیں لکھا، اس نے بیسیکلی یہ لکھا کہ انسان کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جو اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب اسے کافی وقت تک بھوکا رکھا جائے، تو اب وہ ایسا ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے کینسر کے جراثیم ہیں وہ ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو اس کی چیز جو بیماریوں کے جراثیم ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس سے وہ بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے جب مزید اس کی ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب اسے پوچھا نا کہ کتنے گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے، اس نے کہا 15-16 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے 1 دن ہو جائے، اس نے کہا نہیں 1 دن سے کام نہیں بنتا، کو 25-30 دن تو ہونے چاہیے۔ یہ سارا ایگزیکٹ وہی بنا جو رمضان کے روزوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کے مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جسمانی اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض سے ہم روحانی اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ روزوں کے جسمانی فوائد تو اب آ کے تقریباً سمجھ آنا شروع ہوئے، لیکن روحانی فوائد اس کے ہمیشہ سے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اب تقوی کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں نفس پہ کنٹرول انسان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ نفس گناہ کرواتا ہے، نفس پہ کنٹرول ہو گیا تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا، خواہشات اس کی دب جائیں گی۔ روزے سے خواہشات دبتی ہیں اور خواہشات کو دبانے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے کے اندر جو حدود ہیں، قیود ہیں، احکام ہیں، ان کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے ہمیں جسمانی اعتبار سے فائدہ ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں روحانی اعتبار سے فائدہ ہے۔ تو یہ جسمانی روحانی فوائد ہمارے اسی خوراک کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ خوراک کے بغیر کو بندہ زندہ رہ نہیں سکتا، اور خوراک نے اپنے اثر کرنے ہی کرنے، جو اثرات اس کے جسمانی ہیں وہ جسمانی کریں گے، جو اس کے اثرات روحانی ہیں وہ روحانی کریں گے۔ تو جب روحانی جسمانی اثرات کے جن پر انسان کا ایک پورا اخلاقی اور روحانی وجود جس کے اوپر بنتا ہے، تو اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام جیسا کامل دین اس کے بارے میں ہمیں ہدایات نہ دے؟ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے اور نہ کھانے اور نہ پینے کے اعتبار سے احکامات دیے۔ اچھا صاحب، اس میں ایک تو چیز یہ ہوئی کہ وہ ٹائپ آف فوڈز ہیں، اور ایک ہے کہ جو حلال فوڈ ہے کبھی کبھار اس کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اخلاقی اعتبار سے افیکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے اور مسلسل کھایا جائے، یا وہ کھانا جو حلال ہے وہ حرام طریقے سے اختیار کیا جائے، بالفرض وہ گوشت ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ کھانا تو حلال ہے، یعنی ٹائپ تو حلال ہے اس کی، لیکن جو ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کو حرام۔ اس کو تو سارے مانتے نا، یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ صرف اسلام کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چوری کر کے مرغی کھاتا ہے،
اب چوری کی مرغی کھائے گا کوئی دنیا میں ہے عقل مند کہ جس کو بولے گا مرغی تو حلال ہی ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. وہ یہی کہتا ہے یار اگر ناجائز طریقے سے چوری کر کے ڈکیتی کر کے رشوت کے اندر مرغیاں اور آم کی پیٹیاں لے کے کھا رہا ہے تو آم تو حلال ہی ہے، لیکن رشوت کے اندر لیے ہوئے آم تھوڑی حلال ہیں، وہ تو حرام ہی ہے کھانا. تو وہ والی بات تو واضح ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اچھا اسی طرح بہت زیادہ کھانا، اتنا پیٹ بھر کے کھانا کہ جناب کھا کے اب آدمی کو 70 قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یا اتنی وہ جو ہے وہ چکنائی کھاتا ہے، وہ اتنی چینی کھاتا ہے کہ اس کو شوگر ہوگی، اتنی چکنائی کھاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے کولیسٹرول کا پرابلم ہو گیا، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. تو اس کو تو دنیا کا ہر معقول آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ عقل اب آئی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے احکام فرما دیے تھے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ واقعی مفتی صاحب آپ صحیح اشارت فرما رہے ہیں. ڈاکٹرز بھی خاص طور پہ جو سینئر میڈیسن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا چیک انسان کی خوراک پر ہی رکھتے ہیں، ڈائٹ چارٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دوا تجویز کرتے ہیں. مفتی صاحب عید قربا کے پربہار دن ہے، صفائی عید قربا کے موقع پر خون، آلائشیں، کھال وغیرہ کی صورت میں بہت سا ایک مٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے. اب حکومتی ادارے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے تو لیکن اتنی زیادہ ترکیب ہو نہیں پاتی. تو عید قربان کے حوالے سے اور پھر اوورآل صفائی کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیے صفائی وہ سنت ہے. اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا. ہم جب ابتدائے اعلان نبوت کی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، تو تقریباً ہر بندہ جانتا ہے جس کا مذہبی شغف ہے اور مطالعے کا شغف ہے، وہ کہتا ہے جی پہلی وحی تھی اقرا، پڑھنے کے بارے میں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. لیکن یہ پتہ ہے کہ دوسری تیسری وحی کون سی تھی؟ پہلی تو ہے تعلیم کے بارے میں. آپ یقین کیجئے جو دوسری یا تیسری وحی تھی وہ صفائی کے بارے میں تھی. سبحان اللہ. سورہ مدثر یہ سب سے جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی نا یہ ان میں سے ہے. اور سورہ مدثر یوں نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے تو آپ نے آواز سنی، یا محمد انک لرسول اللہ، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آسمان و زمین کے درمیان حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، بہت عظیم ان کا وجود. تو آپ جو ہے اس سے خوف زدہ ہو کے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دیں. تو انہوں نے چادر آپ کو اوڑھا دی. اس وقت وہی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے ڈر سناؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. یہ دوسری یا تیسری وحی ہے. یعنی دوسری تیسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے صفائی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا تھا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین سنتوں میں سے ہے. صفائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پسند تھی، انتہائی پسند تھی. کیسے؟ اگر صرف آپ مسواک کے اوپر غور کر لیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مسواک فرماتے تھے. آج کے زمانے کے یہ جو ڈاکٹر صبح اور شام میں برش کرنے کا کہتے ہیں نا کہ 2 ٹائم ہونا چاہیے، وہ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہیں اتنی مسواک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاگنے کے بعد پہلا کام مسواک، گھر سے نکلتے ہوئے مسواک، تلاوت قرآن کے لیے مسواک، کھانے سے پہلے مسواک، رات کو سونے سے پہلے مسواک، کسی سے ملنے کے لیے جانا تو مسواک. یعنی ایک دن کے اندر 10-12 مرتبہ مسواک کرنے کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے کہ میری امت پہ اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا مسواک کرنا، فرض کر دیتا مسواک کرنا. مسواک کیا ہے؟ مسواک کا مطلب کیا صرف لکڑی کے ایک ڈنڈی کو جو ہے یوں کر لینا ہے؟ بیسیکلی تو صفائی مقصود ہے نا، اس کا اصل مقصد ہی صفائی. پھر صفائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ کرنے والے بھی پیارے ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے بھی پیارے ہیں. اب آپ دیکھیں توبہ کرنا کتنا بڑا کام. توبہ کے بارے میں جو توبہ کے فضائل اور عظمت ہے،
اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ صفائی کو رکھا. توبہ والے بھی خدا کو پیارے اور صفائی رکھنے والے بھی خدا کو پیارے. یہ ہے صفائی کی اہمیت. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, منافقین نے ایک مسجد بنائی اور اس میں منصوبے کرنے تھے کہ بھئی اسلام کے خلاف کیا کریں, تو اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا گیا. اچھا, اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسجد میں نہ جائیں جو منافقوں نے بنائی. کس میں جائیں؟ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. فرمایا کہ وہ مسجد کہ جو پہلے دن سے تقوی پر جس کی بنیاد ہے, وہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, اس مسجد میں جائیں. وہ مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. اچھا, اس کی اتنی عظمت فضیلت کیوں؟ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو دیکھیں, پاکی کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آپ کے تشریف آوری کا حقدار اس لیے قرار دے رہا ہے کہ اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو صفائی پسند ہیں, جو طہارت پسند ہیں, جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے, پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے طہارت کے حوالے سے. پھر مشہور حدیث مبارکہ الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے, اور بعض میں ہے کہ آدھا ایمان کا آدھا حصہ ہے. یہ طہور کیا ہے؟ بیسیکلی تو نجاست سے پاکی ہے, لیکن وہ نجاست سے پاکی بھی تو صفائی ہوتی ہے نا. ہم وضو کرتے ہیں, وضو کرنا ہماری طہارت ہے, طہارت کا ایک طریقہ ہے, لیکن بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ فرد تو صفائی کا ہے, نظافت کا ہے. ہم غسل کرتے ہیں, غسل بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے, غسل کرتے ہیں, غسل فرد کس کا ہے؟ صفائی کا ہے. اچھا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی النظافہ, اسلام کی بنیاد نظافت پہ ہے, صفائی ستھرائی پر ہے. تو یہ جتنی احادیث ہیں اگر ان کو سامنے رکھیں, جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھیں, تو پتہ چلتا ہے کہ صفائی کا اسلام میں نہایت بلند مقام, نہایت بلند مقام. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص گزرا, پراگندہ بال, میلا کچیلا, یہ وہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے آتے ہیں جیسے شیطان آیا. الفاظ دیکھیں آپ, گندگی, پراگندگی, میلا کچیلا, بکھرے ہوئے بال, عجیب سی حالت, کیفیت. فرمایا ایسے کیوں گزرتے ہیں جیسے شیطان گزرے؟ کیوں نہیں کنگھی کر لیتا, یہ کیوں نہیں صفائی کر لیتا, کیوں نہیں اچھا لباس پہن لیتا؟ پھر ایک آدمی کو جو ہے بالکل اس طرح کے عجیب و غریب لباس میں دیکھا میلے سے, تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جمال کیا ہوتا ہے؟ جمال یہی ہوتا ہے نا جس کے اندر صفائی ہوتی ہے, جس کے اندر حسن نظر آتا ہے, جس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے. تو یہ ہماری بڑی بنیادی تعلیمات ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ عید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہمارے ہاں اس سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ اس کو زندہ کرنے کی حاجت ہے. اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب, جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی, الحمدللہ کہ دین اسلام کے اندر اس کو پریسیڈنس دی جاتی ہے, اور آج سائنس بھی بہت طریقوں سے اس کو پروف کر رہی ہے کہ سینیٹیشن یا صفائی بہت اہم ہے. ایک ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے کہ چیمپئن ڈسکوری 166 ایئرز میں کون سی تھی, یعنی وہ ایجاد جو انسان نے 167 سالوں میں کی, اس میں سب سے بہترین ایجاد کون سی تھی. اس کے اندر بہت بڑی بڑی لسٹ ہے, میڈیکل انوویشنز ہیں, لیکن اس کے اندر جو دنیا کے افراد چنے گئے اس کو ٹاپ لسٹ کرنے کے لیے, انہوں نے سینیٹیشن کو ہی چنا کہ جو ماڈرن طریقے صفائی کے ایجاد کیے گئے ہیں, بلا شبہ یہ سب سے اہم ہے اور انسانیت کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آج بھی دنیا کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, اس میں 60% بیڈز اس ہاسپٹل میں ان مریضوں کے ہوتے ہیں جو گندگی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے. مفتی صاحب, صفائی کے حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, دنیا میں اس وقت سب سے صاف ستھرے ملک کون سے ہیں؟ یورپ کے. یورپ, ٹھیک ہے نا, یورپ کے ملک دنیا میں سب سے زیادہ صاف ستھرے ہیں. آپ اگر ہسٹری پڑھیں نا کہ یورپ کے اندر صفائی آئی کہاں سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ جو ہے یہ دنیا کے گندے ترین ممالک کا مجموعہ تھا. ایون کہ یہ جو لندن ہے, پیرس ہے, یہاں پر کوڑا کرکٹ, کچرا, گندگی, گندا پانی کھڑا ہے, نہانا منع, نہانے پہ پابندی, لوگ میلے کچیلے, چوہے دوڑیں, یعنی یہ حال تھا. جب مسلمان
یہاں اسپین میں پہنچے تو تب صفائی کا سلسلہ شروع ہوا. یورپ کے اندر صفائی لانے والے مسلمان، دنیا کا سب سے صاف ستھرا جو شہر اور ملک تھا، سب سے صاف ستھرا ملک اسپین تھا، اور سب سے زیادہ صاف ستھرا شہر جو وہ قرطبہ تھا. اور یہ تب صاف ہوا تھا کہ جب یہاں پر مسلمان آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا جو صفائی والا حکم ہے اس پر پوری ول کے ساتھ عمل کروایا تھا، تب یہ صفائی شروع ہوئی تھی اور تب پورے یورپ کے اندر صفائی آنا شروع ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیوں تک اسلام کا جو صفائی کا حکم ہے یہ اس پہ بڑے بھرپور طریقے سے عمل ہوتا رہا. یہ تو بعد میں پتہ نہیں کہاں سے یہ جہالت اور یہ عجیب قسم کی چیزیں آ گئیں کہ صفائی جو ہے وہ پس پشت ڈالی ہوئی ہے اور ایک عجیب و غریب سی صورتحال بنتی ہے. ابھی یہ آپ نے جو عید کے موقع پہ آلائشوں وغیرہ کی بات کی ہے، اس میں صرف صفائی والا میٹر افیکٹڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. احادیث طیبہ کے اندر باقاعدہ راستوں کے حقوق بیان کیے. صحابہ کرام کو فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھے بغیر تو چارہ ہی نہیں، یعنی ہم اور کہاں بیٹھیں گے؟ اس زمانے میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا گھر ڈرائنگ روم بنے ہوئے تو جناب ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں تھا. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ بیٹھنا تو ادھر ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو فرمایا پھر راستے کے حقوق ادا کر. اور راستے کے حقوق میں یہ حق بیان کیا تھا کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو اب راستے میں اگر گندگی ڈال دیں گے، اگر وہاں پر جو ہے وہ کچرا ڈالا ہوا یا خون جو ہے نا وہ بہتا ہوا پوری گلی میں پھیلا ہوا ہے، وہاں سے پیدل گزرنے والا کیسے گزرے گا؟ وہاں سے گاڑی گزرے گی، وہ بیچارہ بڑا گھر سے دھو کے لایا ہو لیکن اس کے ٹائر جو ہے نا وہ سارے کا سارا اس کا ستیہ ناش کر دیں گے. پھر اسے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو اسے جراثیم پھیلتے ہیں، جو اس سے صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مزید ہو جاتے ہیں. اچھا پھر عید کے موقع پہ آپ یہ تو ہاسپٹلس کا سروے کر لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں نا یہ عید الاضحیٰ کے بعد ہوتے ہیں. ہاسپٹل سب سے زیادہ اسی دن بھرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس سب سے زیادہ رش انہی دنوں میں ہوتا ہے. وجہ دو وجہ ہوتی ہیں. نمبر ایک اوور ایٹنگ، کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی لیمو نچوڑ کے پی رہا ہے تو کوئی جناب کہہ رہا ہے کوئی سرکہ لے آؤ تو کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اب کہ وہ خود کردہ علاج نیست، وہ کھایا اتنا ہوتا ہے کہ اب نہ سرکہ ہضم کرتا ہے اور نہ جو ہے لیمو اس کو ہضم کرتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو ہضم کرواتا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں. دوسرا یہ صفائی کا میٹر. خون جو ہے، خون کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں جو اس میں بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں وہ کیا ایک دو ہیں؟ سینکڑوں قسم کے جراثیم خون کے اندر ہوتے ہیں، تو ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں. اب کسی کو بخار ہوا تو کسی کو انفیکشن ہوا، کسی کو کچھ ہوا، کسی کو کچھ ہوا، یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے. تو کم از کم اگر صفائی والے مسئلے کو حل کر لیا جائے اور اس کے پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے، جن چیزوں کو کرنا ہے ٹھکانے لگایا جائے جن کو لگانا ہے، تو کم از کم یہ جو گندگی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں ان سے حفاظت ہو جائے گی. اس سے فائدہ پڑوسیوں کو نہیں ہونا، ہمیں پہلے ہونا ہے. یعنی ہم اپنی گندگی اٹھا کے لازمی بات ہے دوسرے کے گھر کے آگے تو نہیں پھینک کے آتے نا، پھینکتے تو اپنے گھر کے باہر ہی ہیں. تو اس سے جو پہلی بیماری لگے گی وہ ہمیں ہی لگے گی. تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں، خود اپنی بیماری کا سبب بنتے ہیں. اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. سیوک سینس کی بھی رسپانسبلٹیز میں یہ آتا ہے کہ ایک انسان کی شہری ذمہ داریوں کے اندر یہ ذمہ داری شامل ہے. سیوک سینس سے مراد یہی رسپانسبلٹیز تو انسانی اس کی جناب وہ اندر یہ موجود ہے، یہ کہ وہ مطلب اس چیز کا خیال کرے. اور سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمسائے کے لیے اس کے اپنے لیے ضروری ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون کے اندر درج نہیں ہوتی، وہ انسان کی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کرے، کیونکہ یہ پروسیس ہی ایسا ہے. جب بکرا یا جانور رکھا اس کی گندگی ہے، پھر جب ذبح ہوتا ہے خون آتا ہے، پھر وہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی علائشیں نکلتی ہیں. تو سارے پروسیس کو دیکھا جائے اور واقعی گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اس میں تعاون کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن یہ کام واقعی ایسا ہے کہ بیسک کنزیومر اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو سارا کام کوئی ایک ایجنسی شاید نہ کر پائے. کچھ سالوں سے تو الحمدللہ لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر صورتحال ہے. صحیح کہ ابھی تو یہی دیکھا ہے میں نے، کراچی میں بھی دیکھا ہے، وہاں پر پنجاب میں بھی دیکھا ہے کہ بہرحال جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو اس کی علائشیں اٹھانے کے لیے وہ گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، ہیلپ لائن نمبر بھی ہیلپ لائن نمبر بھی ہوتا ہے، فون کر لے تو فوراً آ کے لے جاتے ہیں. تو بہرحال ابھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے، لیکن ہر جگہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اٹھا کے لے جانے والے تو وہ چیز لے کے جائیں گے نا کہ جو ٹھیک ٹھاک مقدار میں ہے، وہ خون کی آپ کے گھر کے سامنے صفائی کر کے اور جھاڑو پھیر کے نہیں جائیں گے.
تو سب یہاں پر ایک اور چیز جس طرح بھی آپ نے تذکرہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں عام طور پہ کھانے کے جو بے احتیاطی ہیں اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماریاں گیسٹرنٹائٹس ہے، ڈائریا ہے، یہ رپورٹ بہت زیادہ ہوتا ہے حضور۔ بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ ڈائریکٹلی خطرناک نہیں ہوتے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو چاقو مار لیتا ہے تو فوراً رزلٹ اس کا آئے گا، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوراً تو اتنے خطرناک نہیں لگتے، لیکن ان کا لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے جو خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اوور سپیڈنگ، زیادہ تیز گاڑی چلانا، اس کا تو فوری ہو سکتا ہے، اس کا فوری بھی ہو سکتا ہے، اس کا تو فوری ہو سکتا ہے۔ سگریٹ کہہ سکتے ہیں آپ، ہاں سگریٹ کا ہے۔ جس طرح اوور سپیڈنگ میں میں ایک اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 20% رسک بڑھ جاتا ہے اگر تو سپیڈ جو ہے وہ 50 کلومیٹر پر آور ہو، 20% رسک ہوتا ہے، لیکن اگر 80 کلومیٹر پر آور تک چلا جائے تو یہ 60% تک رسک ایکسیڈنٹ کا بڑھ جاتا ہے، یعنی تیز چلانے میں جو ریسرچ ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح آپ نے سگریٹ نوشی کا بتایا کہ یہ ایک لمبے سپین کے بعد بیماریاں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر ایک دم سے زیادہ سیٹ آف بیماریاں آتی ہیں۔ اب اسی طرح جو زیادہ کھانا ہے، عام طور پہ تو یہ بھی مطلب حرام تو ہم نے نہیں سنا یہ کہ حرام ہو، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے، وہ گندا کھانا آئے گا، تیزابیت سی ہو سکتی ہے، بیکاریں آتی ہیں۔ تو ایسے افعال کرنا جن کے بارے میں پتہ ہے، کنفرم ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ جا کے ان کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ نے یہ کہا نا کہ اتنا زیادہ کھانا کہ جس کے بعد طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس میں فوری حرام کی صورت بھی ہے، یعنی شرعی حکم یہ ہے اتنا کھانا کہ جس سے طبیعت خراب ہو، اتنا کھانا حرام۔ ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ جب میرا پیٹ بھر جائے تو اس کے بعد ایک لقمہ بھی میری طبیعت خراب کر دیتا ہے۔ بعض کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ بھی اوپر نہیں کھا سکتے، اندازہ ہوتا ہے ایون کہ مجھے اپنا پتہ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں نے جتنا کھانا کھا لیا اس کے اوپر میں ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے مجھے میزبان 1000 بولے نا حضور اور لیں، میں کہا پیٹ بھی حضور کا ہی خراب ہونا ہے، آپ کا نہیں خراب ہونا، تو اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو بعض مرتبہ فوری طبیعت خراب ہونے کا انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کھا تو رہا ہے اور اس کو اندر ہی اندر جو ہے نا اس کو لگ رہا ہے کہ یار لگ رہا ہے چکر آنے لگے ہیں، یہ جو ہے نا اب جو ہے نا کچھ ہو رہا ہے۔ اتنا کھانا حرام ہے، خواہ وہ عید کا دن ہے اور یا وہ 10 محرم ہے، بہر صورت جس سے طبیعت فوری خراب ہو اتنا کھانا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور خود کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا کہ جس سے چلے ابھی فوراً تو نہیں، لیکن لانگ ٹرم کے اندر طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کھایا تو معتدل ہی، اتنا نہیں کھایا کہ طبیعت خراب ہو، لیکن وہی کہ صبح بھی گوشت، شام بھی گوشت، رات بھی گوشت، صبح بھی گوشت، دوپہر بھی گوشت، رات بھی گوشت، اور 30 دن گوشت ہی گوشت۔ یعنی 10 محرم کو تو ہمارا آخری اینڈ ہوتا ہے نا کہ اب گوشت کی لاسٹ تھیلی نکالی جائے پکانے کے لیے۔ تو یہ جو رویہ ہے دیکھیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں بڑے خوبصورت اصول دیے گئے جو عقل کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اب غور کریں، اگر کسی میڈیکل والے سے پوچھا جائے کہ صحت کی تعریف کیا ہے، the person is healthy is what is the definition؟ صحت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے تمام جو مزاج ہوتے ہیں نا، سودا صفرا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ کامل اعتدال پر ہوں یہ صحت ہے، ان میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ بیماری ہے۔ تو مزاج کا اعتدال پر ہونا یہ صحت ہے، اعتدال سے ہٹ جانا یہ بیماری ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ اعتدال آتا ہے اعتدال سے، مزاج کا اعتدال آتا ہے کھانے کے اعتدال سے، اور مزاج کا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے کھانے کے آگے پیچھے ہونے سے۔ بہت کم کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، بہت زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ اعتدال اعتدال سے آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یہ کسی حکیم نے سنی، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے ان 3 لفظوں میں ساری حکمت سمو دی، 3 لفظوں میں ساری حکمت سمو دی، اور وہ 3 لفظ تھے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی اعتدال پہ رہو۔ تو اعتدال میں رہ کر کھائیں گے تو زندگی بھر جو ہے وہ طبیعت ٹھیک رہے گی، اور اعتدال کو کراس کریں گے، میانہ روی کو کراس کریں گے تو معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو معتدل ہو۔
تو اعتدال کے ساتھ اگر کھایا جائے، اعتدال کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو سارے کام ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب اعتدال کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا کھانے پینے کے اندر بھی یہ والی چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کھانے کی جو سنتیں ہیں اور جو آداب ہیں ان کو اگر عید والے دن بھی ملحوظ رکھیں تو آپ یقین کیجئے عید کے اوپر بھی طبیعت خراب ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس اعتبار سے وہ کیا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ معدے کے 3 حصے کر لو، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا۔ لیکن عید کے دن جو ہے وہ کھانے کی جگہ بھی کھانا، پانی کی جگہ بھی کھانا، سانس کی جگہ بھی کھانا اور تھوڑا سا اس سے اوپر بھی کھانا، تو یہ تو اعتدال سے بہت آگے نکل گیا نا، یہ تو باؤنڈری اس نے پار کر دی ساری۔ تو ایک تو یہ سنت کہ جو 1/3 معدہ تک ہی کھایا جائے۔ نمبر 2، بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ چبا چبا کے کھایا جائے۔ اگر یہ 2-3 سنتوں پر بھی عمل کر لیا جائے، اور یہ ساری سنتیں اصل میں اعتدال کے متعلق ہیں، تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو طبیعت خراب ہونے کا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے یہ بہت زیادہ کھا لینا، بے اعتدالی سے کھانا اور گوشت ہی کھاتے رہنا مسلسل، یہ اس کے پیچھے وجوہات بنتی ہیں۔ ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، درمیانے انداز میں چلنا ہے۔ تو اگر ان تعلیمات پہ عمل ہو تو یہ مسائل کھڑے نہ ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے اعتدال کے حوالے سے جو بات کی، بلا شبہ یہ بات بہت انمول ہے، اور پاکستان کے بہت بڑے شوگر اسپیشلسٹ ہیں ڈائبٹیز کے، ان کے ساتھ کچھ دیر رہا میں، انہوں نے اپنے اس مریض کو جو کسی بھی مرض کا شکار تھا، خاص طور پہ جو پیٹ کی مسائل کا تھا، انہوں نے یہی جملہ کہا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر کچھ باتیں میں عرض کروں، اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف اور صرف گوشت ہی کھاتے رہنا، یاد رکھیے ایک ہیومن کی، اڈلٹ ہیومن کی دن کی ریکوائرمنٹ وہ 250 گرامز آف میٹ ہوتا ہے، یعنی 1 پاؤ گوشت اس کی پروٹینز کی، وائٹامن B12 کی، آئرن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ان دنوں میں یا کبھی بھی گیسٹرنٹائٹس یعنی پیٹ خراب ہونے کے مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ سٹولز ہوں، الٹیاں شروع ہو جائیں، تو یاد رکھیے فوراً سے پہلے الیکٹرولائٹ بیلنس، یعنی جو نمکیات جسم سے ضائع ہو رہی ہیں ان کو ریپلیس کرنا شروع کریں۔ نمکول ORS استعمال کریں، اور اگر نمکول ORS موجود نہیں ہے تو گھر میں یہ انڈیجنس بھی بنایا جا سکتا ہے چینی، نمک اور پانی کے ساتھ۔ بالخصوص بچوں کے اندر اگر ایسے حالات ہو جائیں تو فوراً سے پہلے، دوائی سے بھی پہلے ORS اور نمکول دینا شروع کریں۔ اس کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ 10 ml پر kg ہے۔ تو مفتی نے فرمایا کہ ایسے کام وہ صحیح نہیں ہے کرنے جو اعتدال کے علاوہ ہوتے ہیں، اور ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ مفتی صاحب، کھانے پینے کے ہی دن ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ عید کے دن ہیں اور اب ان قربانی کے بعد گوشت بھی جمع ہو جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 محرم وہ تو آخری پیکٹ کا دن ہوتا ہے، یا شاید یہ کہا بھی ہوتا ہے کہ 10 محرم کو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد اب اس کو یوز نہیں کریں گے۔ تو کھانے کا ضیاع بھی ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ one of the serious issues humanity is facing nowadays is food waste۔ آج انسانیت کو درپیش مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ عید کے موقع پر دعوتیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے اندر افراد جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھار جو کچا گوشت سٹور ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو فوڈ ویسٹ ہے، جس کے اوپر اس وقت UNO کی الگ ایک گورننگ باڈی بھی کام کر رہی ہے اور اسٹیٹسٹکس جنریٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دین اسلام فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ضائع کر دینا جو ہے، اس کے حوالے سے تو تعلیمات ہماری بڑی واضح ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور فضول نہ اڑاتے پھرو، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی۔ تو یہ ضائع کر دینا جو ہے، اگر تو ضائع یوں کیا کہ اس کا مصرف تھا اور پھر بھی ضائع کر دیا، پھر تو یہ بہت ساری صورتوں میں مال ضائع کرنے کی صورت میں آ جاتا ہے، اور یہ ناجائز و گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے جتنا اس کو کھانا چاہیے، جتنی اس کو چیز چاہیے، وہ اس سے ڈبل ٹرپل چیز لے لیتا ہے اور بقیہ پھینک دیتا ہے، تو یہ پھینکنا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کھاتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بچ جاتا ہے کہ اس نے تھوڑا سا زیادہ ڈالیا، بچا ہوا نہ کوئی دوسرا استعمال کرے گا، نہ یہ کھا سکتا ہے، یہ کھائے گا تو طبیعت خراب ہوگی، تو تھوڑی بہت ویسٹیج کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک نیسیسری چیز ہے، ناگزیر چیز ہے۔ حدیث مبارک میں یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کیلو کال کرنے سے، بہت زیادہ سوال کرنے سے، اور مال کو ضائع کرنے سے۔
تو مال کو ضائع کرنے والی جو صورت ہے یہ ہمارے ہاں کم نہیں ہے، بہت زیادہ. جیسے ہمارے ہاں وہی ہے، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو تھوڑی سی چھوڑ کے چھوڑنا یہ قسم کا فیشن بنا ہوا ہے. پانی پئیں گے تو ڈال دیں گے زیادہ اور باقی بچا ہوا پھینک دیں گے. یا ہمارے ہاں تو بہت ساری وہ چیزیں کہ جو زندگی کی انتہائی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ان کو ضائع کرنے کا رجحان اتنا بڑا ہوا ہے کہ اب دنیا چیخ رہی ہے کہ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ کیجیے. جیسے آپ پانی کو لے لیں، پانی کو ضائع کرنے کا ہمارے ہاں جو رواج ہے، آپ کسی کو وضو کرتا دیکھ لیں وہ کتنا پانی ضائع کرتا ہے. آپ کبھی برتن دھلتے ہوئے دیکھ لیں، آپ کپڑے دھلتے ہوئے دیکھ لیں، آپ گاڑیاں دھلتے ہوئے دیکھ لیں، کتنا پانی اس کے اوپر ضائع کیا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے نا بس ہاتھ ہی دھونے ہیں، نل پہلے کھولا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، نل چل رہا ہے، اب صابن لیا اور اس کو کر کے اب دوبارہ دھونا شروع کر دیا. یعنی ضیاء ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اب پانی کے ضیاء کی وجہ سے اب دنیا چیخ رہی ہے کہ برائے مہربانی پانی ضائع نہ کریں. ابھی پچھلے مہینے ہم وہاں گئے، یورپ گئے، تو سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے، میں عبدالحبیب بھائی. تو ہم نے ایک رات آ گئی وہاں پر، تو ہمیں ایک رات ٹھہرنا تھا کسی جگہ. تو ہم نے وہ کرائے پہ وہ ایک کمرہ لے لیا نا. کرائے پہ کمرہ لیا تو وہ کمرہ یوں انہوں نے بنایا ہوتا، وہ کرائے پہ دینے کے لیے بیسیکلی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ آئیں گے تو پے کریں گے اور ٹھہریں گے، پیئنگ گیسٹ جسے کہتے ہیں. تو اس میں واش روم اور ہر چیز، اچھے کچن ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے. اچھا سوئٹزرلینڈ میں اتنا پانی ہے کہ یوں کہہ لے کہ پانی پانی، یعنی وہاں پر جو جھیل ہے، لیک ہے، وہ میرا خیال ہے آپ کو 40 کلومیٹر تو ایک لیک ہی چلتی جا رہی ہے. لیک 40 کلومیٹر چل رہی ہوگی تو آپ بتائیں پانی کتنا ہوگا، اور اتنی گہری. اچھا ایک دوسرے نمبر پہ بارشیں بہت ہوتی. تیسرے نمبر پہ برف بے تحاشا پگھلتی ہے، آتی ہے، پگھلتی آتی ہے. تو ان کو کیا ٹینشن پانی کی. لیکن ہوا کیا، میں واش روم میں گیا تو وہاں جو بیسن تھا، واش بیسن تھا، واش بیسن پہ لکھا ہوا تھا کہ برائے مہربانی پانی کا احتیاط سے استعمال کریں، جتنا ضروری ہے اتنا استعمال کریں. انگلش میں لکھا ہوا تھا. ارے میں نے کہا بھائی پانی تم لوگوں کے پاس، تمہیں کیا مسئلہ بھی ہم تھوڑا استعمال کریں یا زیادہ استعمال کریں. تو میں نے عبدالحبیب بھائی کو دکھایا، میں نے کہا دیکھیں، کہنے اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ پانی ضائع کرنے سے یوں منع نہیں کر رہے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے. پانی بہت ہے ان کے پاس، جتنا مرضی لگے رہو، پانی ہے یہاں پر. لیکن پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ نعمت کی قدر کرنے کا اصل میں ذہن رکھتے ہیں اور نعمت کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں. اب جس کے پاس پانی جس ملک کے پاس، وہاں پر گھروں میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ پانی زیادہ استعمال نہ کرے، اور ہم لوگ جو پانی کے کرائسس میں چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ہم پریشان ہیں کہ ہمارا آگے بنے گا کیا. اور ابھی ہمارے یہاں ڈیم خشک ہو رہے ہیں، نہریں خشک ہو رہی ہیں، دریا ہمارے خشک جو ہے، وہ لوگ کشتیاں نہیں، وہاں پر گھوڑے چلا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں. ہمارے دریاؤں کا یہ حال ہے، لیکن ہمارے یہاں پانی کا ضیاع کتنا ہے، بے تحاشا. تو ابھی پانی کے ضیاع کا نتیجہ یہ ہے. دوسری طرف جو آپ نے غذا کی بات کی، کھانے کا یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کے ذرا وہ فیگرز آپ جمع کریں نا، فیکٹس اینڈ فیگرز، کہ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں، کتنے وہ ہیں جن کو رات کو کھانا نہیں ملتا، کتنے وہ ہیں جن کو دن میں ایک مرتبہ کھانا ملتا ہے. ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں. خطے غربت سے نیچے جو زندگی گزارنے والے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہی 50% کے قریب ہیں پاکستان میں. اور پاکستان سے جو گئے گزرے ملک ہیں ان کے اندر اور زیادہ ہوں گے، کیا صومالیہ، سوڈان، یہ وہ جو ممالک ہیں. غذائی قلت دنیا کے ایک ملک میں نہیں، بہت سارے ملکوں میں ہے. وہاں پر یہ جو کھانے کا ضیاع کیا جاتا ہے، اگر اسے محفوظ کیا جائے اور یہ غریبوں کو کھلانا شروع کر دے تو یقین کریں دنیا سے غذائی قلت ختم ہو جائے. اور یہ جو غذائی قلت ہے یہ یوں نہیں کہ صرف پاکستان میں، یہ آپ یقین کیجئے یہ لندن کے اندر بھی ہے. آپ کبھی لندن جائیں اور لندن میں رات کے وقت کا نظارہ کریں، کراچی سے زیادہ لوگ وہاں پر سڑکوں پہ سوتے ہیں. میں ایک مرتبہ رات کے وقت لندن میں تھا تو اتنے لوگ روڈوں کے اوپر، یعنی فٹ پاتھ کے اوپر سوئے ہوئے. اور میں ان کو کیا ہوا، وہ کہہ رہا حضور یہاں پر یہ لاکھوں میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. جن لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہے نا، ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا. وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانا کھا کے بچا ہوا برگر پھینکے، بچا ہوا کھانا پھینکے تو وہ لے لے. وہ کچرے کو تلاش کر کے وہاں سے کھانا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا کے ان جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ممالک کے اندر یہ صورتحال ہے.
تو جو کھانا ہم ضائع کرتے ہیں وہ کتنوں کی زندگی بچا سکتا ہے، کتنوں کی غذائی قلت پوری کر سکتا ہے، کتنوں کو زندگی دے سکتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ فوڈ ویسٹیج کی اس وقت جو شرح ہے وہ تقریباً دنیا کا 1/3 کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی 3 اگر پلیٹیں پڑی ہوں تو 1 پلیٹ اس میں سے ضائع ہو جائے گی۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غذائی قلت کا شکار ہیں، تو اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 8 میں سے 1 فرد جو ہے وہ بستر پہ رات کو بھوک کی حالت میں جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ضائع ہوا کھانا یہ جاتا کہاں ہے؟ یہ لینڈ فلز میں جاتا ہے، بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ بنتا ہے، یعنی یہ مٹی کے اندر مٹی بنتا ہے، اور یہ پولیوشن کا بھی سبب بنتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا ضائع وہ چیز ہوگی جس کا مصرف ہوگا۔ اب یہاں پر ضائع وہ کون سی چیز ہو کہ جس کو اگر یوز نہیں کیا جا رہا تو اس کو ضائع کہا جائے گا؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بازار سے کھانا خریدا، یا آپ اس کی مثال لے لیں جیسے مکہ مدینے میں جاتے ہیں، وہاں پرابلم یہ ہے کہ کھانا ملتا ہی زیادہ ہے، یعنی آپ کھانا خریدتے نا تو روٹی ساتھ میں مفت ہوتی ہے، اب وہ روٹیاں دیتے ہیں 2 اور بڑی بڑی، اب وہ 2 روٹیاں ہم کھا ہی نہیں سکتے، وہ ضائع ہی ہوتی ہے۔ اچھا اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا اور ہم نے کھائی 1.25 روٹی، وہ جو بچی ہوئی روٹی کیا کریں؟ وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے روٹی لے لے، کیونکہ وہاں پر ہر بندہ اسی طرح کھا رہا ہے۔ فقیر آپ کو جو ملیں گے نا وہ یہ نہیں لینے والے ملیں گے، وہ آپ کو پراپر کھانے کا پیکٹ لینے والے ملیں گے، یوں بچی روٹیاں لینے والے نہیں ملیں گے۔ اب آپ اس کو سنبھالتے پھریں یا اس کو کسی کو دیں، دینے کا آپشن نہیں ہے، سنبھالنا تو آپ 3 ٹائم کے کھانے میں کہاں سے سنبھالیں گے؟ تو آپ جمع کرتے کرتے آپ آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو اب یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر مجبوراً آپ کو جو ہے ڈسپوز آف کرنا ہی پڑے گا اور اس کو کہیں نہ کہیں رکھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس صورت نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ روٹی 1 لیں، جیسے مثال مجھے اپنا پتہ ہے، میں کھانا لیتا تھا، اب 2 روٹیاں، بھائی 2 نہیں 1 چاہیے، 1 دے دو ہمیں، نہیں آپ 2 لیں، 2 ہی ہوتی ہیں، بھائی مجھے 1 چاہیے نا، میں دوسری کیا کروں گا؟ تو یوں دوسری لی نہیں تو ضائع بھی نہیں ہوگی۔ تو یوں اگر تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال کرے تو اس میں بچت کی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے کھانا وانا کھایا، اب پلیٹ کے اندر اتنا سا بچا کہ جو آپ کھائیں نا تو آپ ہی کی طبیعت خراب کرے گا، بچا کے رکھنے کے اندر پرابلم ہے، نہیں رکھ سکتے اس کو، تو اب کیا کریں گے؟ اب لازمی بات ہے کہ آپ کو اس کو ادھر ادھر ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل اس کی وہ بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام تقریباً یہی بنتا ہے کہ جتنی مقدار کے نہ پھینکنے کا عرف ہے اور اسے کہیں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو اسے کسی بھی صورت ضائع نہ کیا جائے، کسی بھی صورت نہ پھینکا جائے، باہر صورت اسے استعمال کرنے کی کوشش۔ اسراف کی ڈیفینیشن میں یہ آئے گا۔ مفتی صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کر کے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مفتی صاحب نے پانی کی ضیاع کے حوالے سے فرمایا، تو اس وقت جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ واقعی واٹر ریسورسز دے آر ڈپلیٹنگ، ریسیڈ ہو رہے ہیں، پانی کے زمین کے نیچے جو واٹر ریسورسز ہوتے ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک فینومینا کریٹ ہو رہا ہے، اور برش کرنے کے دوران ایک تحقیق کے مطابق 10 لیٹر پانی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ 2025 جو سال ہے ہمارا 2025 وہ بہت کرٹیکل ہو سکتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے جس طرح یہ فرمایا کہ دیگر ممالک کے اندر پانی کی بہت زیادہ کثرت تھی، ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر ہر گھر کے اندر سوئمنگ پول تھا، پانی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج وہاں پر بھی پینے کے لیے اور نہانے کے لیے پانی بوتلوں میں مل رہا ہے۔ تو واٹر ریسورسز آر ڈیکریزنگ، ڈپلیٹنگ، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک میجر ایکٹیویٹی ہم عید پر دیکھتے ہیں کھانے کی، سب سے میجر ایکٹیویٹی کھانا ہی ہوتا ہے، دعوتوں کی صورت میں گھر بھی کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ اب کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، سر ڈھانپ لینا، پلیٹ صاف کرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ میں یونیورسٹی میں تھا جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں بیٹھنے کی سعادت ملی، تو وہاں پر ایک طریقہ تھا کہ ہر اعتکاف میں حلقے بنتے ہیں، حلقے کو ایک پرات دی جاتی ہے کہ وہ سارے کھانا کھائیں گے۔ تو کھانے کے بعد ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس نے سارا کھانا ختم کیا اور اس باقاعدہ پرات کو اچھی طرح صاف کیا، وہ چمکتی تھی جس کی پرات، پھر اس کی تعریف ہوتی تھی، سبحان اللہ کے کلمات کہے جاتے تھے، اور نگران صاحب کوئی تحفہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ور امیزڈ، اور بڑے ہم اسٹانش ہوتے تھے کہ اتنی مائکرو لیول پہ جا کے اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور دعوت اسلامی میں آنے کی ایک وجہ بھی بنی مدنی ماحول سے وابستگی کی، بہت مائکرو لیول کو دیکھتے ہیں۔ تو دین اسلام اس کا مطلب میکرو مائکرو
کوئی بڑی چیز ہو یا بالکل چھوٹی سی چیز ہو اگنور نہیں کرتا، ہر چیز کو کور کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو عقیدے سے لے کر اخلاقیات اور اخلاقیات سے لے کے آداب تک ہر چیز کے بارے میں قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. ہمارا جو پورا دین ہے اس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، جیسے تجارت ہے، نوکری ہے، اس کے بعد اخلاقیات ہیں، پھر اس کے بعد آداب ہیں. آداب کے اندر کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، گفتگو کرنے، ان تمام چیزوں کی سنتیں اور آداب ہیں. تو یہ سنتیں آداب تو حسن ہیں. آج کی دنیا جو ہے وہ تو یقین کریں وہ اوپر والی چیزیں بعد میں دیکھتی ہے، یہ والی چیزیں پہلے دیکھتی ہے، کیونکہ یہ بیوٹی ہے بیسیکلی، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ زینت ہے، یہ زیبائش ہے. زیبائش پہلے نظر آتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنے خوبصورت برتن میں اور اتنے ڈھانپے ہوئے برتن کے اندر کیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. پریزنٹیشن پہلے ہوتی ہے. تو سنتیں جو ہیں یہ تو حسن ہی حسن ہیں، یہ تو اس کے اندر تو خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. آپ سنتیں کھانے کی لے لیں، پینے کی لے لیں، چلنے پھرنے کی لے لیں، اٹھنے بیٹھنے کی لے لیں، سونے جاگنے کی لے لیں، ان تمام کے اندر آپ کو ایک حسن نظر آئے گا، ایک اس کے اندر تنوع نظر آئے گا، ایک اس کے اندر بیوٹی نظر آئے گی. مثال کے طور پہ صفائی سنت ہے. آپ بتائیے کہ صفائی سنت ہے تو اس سنت کو کس طرح لوگ لائک کرتے ہیں. جو گندا بھی ہوتا ہے نا صفائی کو وہ بھی پسند کر رہا ہے. ٹھیک. مسکراہٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب مسکراہٹ کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر سیشنز کیے جاتے ہیں، باقاعدہ پے کر کے مسکرانا سیکھا جاتا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. تو یہ مسکراہٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طرح محنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ یعنی فلفل یور ڈیوٹی اور سی یور رسپانسبلٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں اور ٹائم مینجمنٹ یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ محنت سے کام کرے. محنت سنت. تو صفائی سنت ہے، مسکراہٹ سنت ہے، محنت سنت ہے، امانت سنت ہے، صداقت سنت ہے اور دیانت سنت ہے. یہ ساری سنتیں ہیں. اب ان سنتوں کے اندر کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں، کچھ اس سے نیچے والے معاملات کے اندر ہوتی ہیں، کچھ معمولی سے معاملات کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کے اندر اب یہ دیکھ رہے ہیں نا مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنت، سبحان اللہ، واش روم میں جانے اور باہر نکلنے کی سنت ہے. تو یہ آداب زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مینر جو ہے وہ انگریزوں کے پاس ہے اور سب سے زیادہ مینر ان کی زبان میں ہیں کہ صبح کا جملہ اور ہے تو دوپہر کا اور ہے تو شام کا اور ہے تو رات کا اور ہے، جینے کا اور ہے، مرنے کا اور ہے. لیکن اب یقین کیجئے کہ وہ مینرز اپنی جگہ ہوں گے، لیکن مینرز کی، آداب کی جو تفصیل اسلام کے اندر ہے وہ کہیں بھی اور نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کسی کے گھر جائیں تو ذرا فون کر کے جایا کریں، کسی کے گھر جائیں تو ایک آدھ مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے بار بار اس کو جو نا بیل ہی نہ دیتے رہیں. لیکن ہمیں تو 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت سکھا دی تھی کہ 3 مرتبہ تک دستک دیں، اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس مڑ جائیں، بغیر ناراض ہوئے واپس مڑ جائیں. کسی کے گھر کے اندر جھانک کر نہ دیکھیں. اچھا اسی طرح ایون کہ اپنے گھر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے جانا چاہیے. یہ سنتیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں. تو لہذا یہ جو کھانے کی آپ سنتیں بیان کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ برتن صاف کرنے کا، برتن صاف کرنا تبھی ہوگا کہ جب بندہ کھانا ڈالتے ہوئے پہلے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ڈالے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ 4 بندوں کا کھانا ڈالیا اور اب اس کو صاف کرے گا. یہ 4 بندوں کا کھانا ڈالنے والا صاف نہیں کر سکتا، وہ پہلے ذرا تھوڑا سا لمٹ کے اندر ڈالے گا. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ یار جتنا کھانا اتنا ڈالا کرو، بہت زیادہ ڈال کے بعد میں پریشان نہ. پھر اس کے بعد برتن کو صاف کرنا، یہ اس کھانے کی عزت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، قدر بھی ہے اور یہ صفائی بھی ہے. اور اب یہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، بلکہ میں نے ایک ملک کا ایک واقعہ پڑھا، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا اور اس نے آرڈر دے دیا، جیسے ہمارے یہاں نا چرگا بھی لیا تو فلاں بھی لیا فلاں بھی لیا. تو اس نے بیٹھا 3-4 چیزوں کا آرڈر دیا. تو ویٹر آیا، اس نے ویٹر نے کہا سر آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟ اس نے میں اکیلا ہی ہوں. تو اس نے کہا آپ نے کھانا تو آرڈر اتنا دیا ہے. اس نے کہا بھائی میری مرضی ہے نا، میرے پیسے ہیں. اس نے کہا سر پیسے آپ کے ہوں گے لیکن یہ رزق آپ کا نہیں ہے، ہمیں دوسروں کا بھی خیال کریں. جتنا آپ کھا سکتے اتنا ہی الاؤ ہے، اس ہوٹل میں جتنا آپ کھا سکتے اتنا ہی منگوانا الاؤ ہے. تو ہمارے دین نے بھی تو ہمیں یہی بتایا ہوا ہے نا کہ جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی ڈالنے کی آپ کو اجازت ہے، زیادہ ڈال کے ضائع کریں گے اس کی اجازت نہیں. سب سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے 2 کوشچنز پٹ اپ کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو یہ کہ عید الفطر پر اور عید الاضحیٰ پر میسیجز کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، چاہے وہ SMS ہوں چاہے واٹس ایپ ہوں، اور عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دعائیں بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے انداز اختیار کرتے ہیں، انگلش ورڈز ہوتے ہیں، رومن میں ٹرانسلیٹریشن کر دیتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں عید وش کا سب سے اچھا میسیج کون سا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہی وش میسج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھایا پیا ہضم کرے کیونکہ لوگ تو اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو کھایا پیا ہضم کرنے کی دعا ہی غالباً جو ہے نا بہت ہی زیادہ ضروری اور ضرورت والی دعا ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے قربانی کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی اور جملہ عبادتیں قبول کرے اور آپ کو ایمان اور صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب عید الاضحیٰ پر چھٹی ہوتی ہے، عید الفطر پر بھی چھٹی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ 6 days ہوتے ہیں ویک میں جو کہ ورکنگ ڈے ہوتے ہیں، 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے، کہیں 2 دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے، سیٹرڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے. تو یہ جو بڑی عید ہے، عید قربان ہے، اس کے اندر تو جو لیبر ہے عام طور پہ یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور ایک ویک تک 2 ویک تک چھٹیاں ہوتی ہیں. جو کھانے کے کاروبار ہوتے ہیں وہ تو 1 مہینہ تک بھی بند رہتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کھلتے ہیں. تو یہ چھٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا یہ تعظیم کی نشانی ہے کہ میں عید الاضحیٰ پر اگر چھٹی نہیں کر رہا، اپنا کاروبار بند نہیں کر رہا، اپنی ڈیلی روٹینز کو نہیں توڑ رہا، تو میں مطلب تعظیم نہیں کر رہا ان کی؟ چھٹی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تعظیم والا پہلو بعض صورتوں میں ہوتا ہے. مختلف چھٹیاں مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. چھٹی تعظیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر یہ مقرر فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن وہ کاروبار اور شکار نہیں کریں گے، بلکہ وہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے. اسی لیے پھر انہیں مچھلیوں کا شکار کیا تو بعد میں جو عذاب ان کے اوپر آیا، یہ اس دن کی تعظیم کے لیے تھا. جیسے جمعہ ہمارے لیے قابل تعظیم دن ہے تو یہ ان کے لیے قابل تعظیم دن تھا. لیکن عموماً اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض چھٹیاں آرام کے لیے ہوتی ہیں، بعض اہتمام کے لیے ہوتی ہیں. کچھ چھٹیاں ہم آرام کے لیے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ویکلی اگر پاکستان میں جیسے سنڈے کی عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے نا، سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں بہت جگہ پر، تو اب سنڈے کی چھٹی میں کیا تعظیم ہے؟ وہ اپنے کام کی تعظیم کر رہے ہیں یا سنڈے کی تعظیم کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کام کی تعظیم ہے نہ سنڈے کی تعظیم ہے. یہ چھٹی آرام کی ہے کہ ایک آدمی مسلسل کام کر کے تھک جائے گا اور بالکل وہ ہو جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، تو لہذا اس کو آرام چاہیے. اور کوئی چھٹی اہتمام کے لیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ عید سے بعض اوقات 1 دن پہلے چھٹی کر دی جاتی ہے، جیسے عید الفطر پہ عام طور پہ ہوتا ہے، یا عید الاضحیٰ پہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. 1 دن پہلے چھٹی کر دیتے ہیں تاکہ اگلے دن جو مناسک اور جو کام کرنے ہیں، جو مناسک ادا کرنے جیسے قربانی کرنی، اس کا اہتمام کر سکیں. عید کے لیے شاپنگ کر سکیں، تیاری کر سکیں، جانور خرید سکیں، اور ارینجمنٹس جو بقیہ کرنے ہیں وہ کر سکیں. تو یہ اہتمام کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ان 2 چیزوں کے اعتبار سے چھٹی ہوتی ہے. نفس تعظیم کے اعتبار سے ہمارے ہاں کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ہم چھٹی کریں. جمعے کے دن بھی جو چھٹی ہمارے مسلمانوں میں رائج تھی اور ہونی چاہیے، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو آدمی اہتمام زیادہ کرتا ہے. جمعے کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان جمعہ جب ہو جائے تو اس وقت کام کاج کرنا اور کسی دنیاوی کام میں مصروف ہونا ناجائز و حرام ہو جاتا ہے. پہلی والی اذان مفتی صاحب؟ جی پہلی والی اذان جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو کام کاج کرنا اور دیگر دنیاوی کام کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے، اور فرض ہوتا ہے کہ جمعے کی تیاری شروع کر دے، سعی الی الجمعہ شروع کر دے. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، اور ذکر الہی جمعے کی طرف اب سعی کرو. تو لہذا اس کی تیاری کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ اگر جمعے کی چھٹی ہوگی تو اس آدمی کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر چھٹی نہیں ہے، اپنی دکان پہ ہے، اپنے آفس میں ہے، تو پھر کہیں آفس سے لیٹ نکلنا ہے، تو کہیں کچھ اور کام ہے، تو کہیں کاروبار دکان کے اوپر کسٹمر آیا ہوا ہے، تو پھر وہ والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو چھٹی میں اہتمام کا مفہوم ہوتا ہے یا آرام کا مفہوم؟ آرام کا مفہوم ہوتا ہے. مفتی صاحب لاسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں آج کا، کہ ہم دیکھتے ہیں حلال میں ثواب ہے، صحت ہے، اللہ کی رضا ہے، برکت ہے، حرام میں گناہ ہے، بیماری ہے، اللہ کی ناراضی ہے اور بے برکتی ہے. یہ جو جانور حلال ہیں سارا سال ان کے گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے، بالخصوص عید کے دنوں میں ایکٹیو پریزنس نظر آتی ہے. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے جملہ کہ برکت ہوگی، برکت کا کانسیپٹ ہے. اور یہ برکت اور بے برکتی، اور مثال کے طور پہ بیٹی برکت والی ہوتی ہے، ایسے کہا جاتا ہے زندگی میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے. آپ آئے تھے، کھانا تو ہم نے تھوڑا بنایا تھا لیکن برکت ہو گئی، مہمان تھے، نیاز کا کھانا تھا. تو یہ برکت کا اور بے برکتی کا کانسیپٹ، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ تو بڑا خیر طویل اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے.
اس لیے وہ تفصیل تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا. ویسے اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں برکت جو ہے، برکت کہتے ہیں استحکام، پختگی، دوام، ہمیشگی کو. استحکام وہ چیز مستحکم ہو جائے، ٹھہر جائے، پائیداری مل جائے، ڈیوریبل ہو جائے، اس کو ہمیشگی مل جائے، یہ مفہوم ہے برکت کے لفظ کے اندر. جب ہم کسی شے کے بارے میں جیسے کسی کو دعا دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مال سے آپ کو خیر کثیر ملے، یہ مال آپ کے پاس سلامتی کے ساتھ رہے، چور نہ لے جائیں، ڈاکو نہ لے جائیں، لٹ نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، غلط کام میں خرچ نہ ہو جائے، بیماریوں کے علاج کے اندر ہی نہ لگتا رہے. تو یہ جو دوام و استحکام اور خیر کثیر اور نفع کثیر اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی برکت کے مفہوم کے اندر ہوتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں ھذا ذکر مبارک، یہ ذکر بڑی برکت والا ہے، قرآن بڑی برکت والا ہے. تو قرآن کی برکت کیا ہے؟ اسے نفع کثیر ہے، اس سے فائدہ بہت ہے، اس سے خیر بہت سارے لوگوں کو. خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو مکے کے اندر بنا لوگوں کے لیے وہ یہ خانہ کعبہ ہے، بڑی برکت والا ہے. تو بڑی برکت والا کیا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بہت پہنچتا ہے. تو جس شے سے فائدہ زیادہ ہو، نقصان نہ ہو، اور اس میں دوام و استحکام ہو، وہ برکت، وہ بابرکت کہلاتی ہے. تو جب ہم مال کے حوالے سے یا کسی شے کے حوالے سے یہ دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شے کا نفع زیادہ کر دے، نقصان کو ختم کر دے اور اس کو دوام و استحکام عطا فرما دے. مال کی برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. تو یہ مفہوم عمر کی دعا دینے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تقریباً جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے یہی ہوگا کہ یا تو اسے نفع کثیر وابستہ ہوگا، خیر، بہت بڑی خیر اس کے ساتھ وابستہ ہوگی، اور یا پھر یہ ہے کہ اسے دوام اور استحکام ملے گا. اس معنی کے اندر برکت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ برکت کا لفظ ویسے تو ہم اس میں بھی استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں برکت، آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے جس سے آپ کو بہت زیادہ نفع پہنچے، اور وہ نعمتیں آپ کے ساتھ دائمی طور پہ آپ کے پاس موجود رہیں، ان کو ہمیشگی ملے، استحکام ملے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقیناً جس انداز سے عید قربان، ڈائٹ اور دیگر موضوعات پہ کلام ہوا، سوشلی بھی، کلچرلی بھی، اکنامکلی، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور پرائمری، سیکنڈری، مائکرو، میکرو لیول پر جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے جس طرح ہمیں سکھایا اور سمجھایا، الحمدللہ یہ اپنی نظیر آپ ہیں. مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. بالخصوص ہر سیٹرڈے نائٹ مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، بہت علم دین کا خزانہ ہوتا ہے، اور مدنی چینل کا ایک بہت زبردست سلسلہ ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ اندھیرے سے اجالے تک، یہ بھی ہر سیٹرڈے کو، ہر ہفتے کو مغرب کے بعد مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد سیٹرڈے کو یہ سلسلہ اندھیرے سے اجالے تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ مفتی صاحب کے دیگر کلپس حاصل کرنے کے لیے اور دیگر چھوٹے چھوٹے موضوعات پر، بڑے بڑے موضوعات پر بڑا زبردست کلام جو آپ نے فرمایا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کلپس ہمیں مل سکتے ہیں. آپ کا اپنا آفیشیل پیج ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو یوٹیوب کے چینلز ہیں، مدنی چینل، وہاں پر آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور یہ عید جس طرح گزری، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں عیدیں صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں والی حالت میں، حالت ایمان میں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں، اسماعیل کی باتیں ہیں.